بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک صحابی ہے جو غریب ہے، جس نے پوری زندگی غربت ہی دیکھی ہے، غریبی میں ہی بسر کی ہے۔ تو کملی والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب آتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ساتھ زندگی کے حالات پوچھتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا کہ بتا زندگی کے حالات کیسے ہیں، زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے؟ تو اس غلام نے عرض کی کہ آقا پوری زندگی سوائے غریبی کے میں نے کچھ نہیں دیکھا، آقا پوری زندگی غریبی میں گزر رہی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے تو اچانک جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کملی والے آقا تاجدار مدینہ قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبریل حاضر ہوئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا جس کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ جو آپ کا غلام بیٹھا ہے آقا یہ کل دوپہر تک زندہ ہے۔ کیونکہ وہ دیکھ کے آ رہے تھے، جبریل نے آ کر عرض کی، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا، پوچھا کہ میرے غلام یہ بتا اگر تیری زندگی کی کوئی حسرت ہو، کوئی خواہش رہ گئی ہو تو آج بتا، وہ پوری کر دی جائے گی۔ اور اس غلام نے جو جملے کہے وہ جملے سنے، کہا آقا دو حسرتیں رہ گئی ہیں، باقی تو ساری غریبی میں ختم ہو گئی ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ زندگی میں کبھی میں نے میٹھا نہیں کھایا، ایک یہ حسرت ہے کہ زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا۔ اور دوسری حسرت کیا کہا؟ انہوں نے کہا آقا میں جوان بھی ہوں، غریب بھی ہوں، آپ کا غلام بھی ہوں، اگر مجھے کوئی نیک بیوی مل جاتی اور آقا اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جاتا، ہم سفر مل جاتا، اور آگے کیا ہوتا آقا آپ آرام فرما ہوتے، آپ نیند میں ہوتے، ہم رو رو کر آپ کی ذات پر درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہوتے۔ آقا یہ دو حسرتیں ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے فرمایا عثمان جلدی کریں، آپ فوری حلوہ تیار کریں، ایسا حلوہ تیار کریں جو زندگی میں کبھی آپ نے تیار نہیں کیا۔ اور اس شخص سے پوچھا میرے آقا نے، یہ بتا کہ تیرے ذہن میں یا تیرے کی ذہن میں ایسا کوئی رشتہ ہو جو تجھے پتہ ہو، معلوم ہو؟ اور اس نے کہا آقا ایک میرے چچا کی بیٹی ہے جو نیک ہے، اور میں غریب ہوں، وہ میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لڑکی کے والد کے پاس، اس شخص کے جوان کے چچا کے پاس ایک صحابی کو بھیجا، جب اس کو بلایا جائے۔ جب اس کو بلایا گیا تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تیری بیٹی اسے دے بیٹھا ہوں، اور ابھی فوری آج ہی تیاری کرو، انتظام کرو، میں نے اس کا تیری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، سلیمان فارسی اور دیگر صحابہ کو میرے آقا نے کہا کہ جلدی کریں۔ کسی کو کہا کہ آپ چارپائیوں کا انتظام کریں، کسی کو کہا کہ آپ کپڑوں کا انتظام کریں، چادروں کا انتظام کریں، اور ایک صحابی سے گھر مانگا گیا، اور اس کے لیے سارے سامان جب تیار کیے گئے تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر دیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سامان جو تھا عثمان غنی کو کہا یہ حلوہ، یہ کھانا بھی ساتھ وہاں شفٹ کر دیا جائے۔ جب سارا سامان شفٹ کر دیا گیا اور کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھیں اور عظمت دیکھیں، میرے آقا نے ایک صحابی کی ڈپٹی لگا دی کہ آپ نے ان کے گھر کے ارد گرد رہنا ہے، جب ان کے گھر سے کہیں رونے کی آواز ہے تو مجھے آپ فوراً بتانا ہے۔ اور اگلے دن عصر تک جب ڈپٹی لگی گئی ایک صحابی کی تو اس نے چکر لگاتا رہا، دیکھتا رہا، سوائے ہنسی کے اور خوشی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب واپس آئے تو کملی والے آقا نے جب پوچھا، عرض کی کہ آقا ان کے تو خوشی کے علاوہ، ہنسی کے علاوہ اور کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اور کملی والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ تو تیرا پیغام تھا، یہ جبریل نے آ کر کہا تھا یہ کل دوپہر تک زندہ ہے، کل ظہر تک زندہ ہے۔ آقا یہ تو ابھی، مولا یہ تو ابھی ان کی زندگی بسر ہے اور خوشی ہے، غمی نہیں کہ وہ رخصت نہیں ہوا دنیا سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے حبیب مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، بات ایسے تھی جیسے جبریل نے کہا تھا، لیکن جب آپ نے ان کا نکاح پڑھایا، آپ نے ان کی جوڑی بنائی اور ان کو گھر بھیجا گیا، جب یہ کھانا دیا گیا انہوں نے ایک نفلی روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد اور آگے کیا ہوا، جب روزہ رکھا اور روزہ افطاری کا وقت قریب آیا، جس نے کئی دنوں سے میٹھا نہیں کھایا تھا، جب دسترخوان لگایا گیا، دسترخوان لگنے کے بعد ایک سائل آیا، اس نے کہا کافی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا نہیں ملا، بھوک سے نستایا ہوا ہے، مجھے کھانا دیا جائے۔ اور ان میاں بیوی نے
اپنا کھانا اٹھا کر جب فقیر کو دیا، مانگنے والے کو دیا، اور رب کی شان دیکھیں، رب کے کمال دیکھیں، رب کی عظمت دیکھیں۔ میرا رب کہتا ہے جب انہوں نے یہ عمل کیا، اس فقیر نے دعا کی، مولا ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما دے، انہیں اولاد سے مالا مال کر دے، میں زندگی جو تھی اس کی زندگی بڑھا دی ہے۔